اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ولادت کے بعد تقریباً 13 سال غار میں گزارنے کے بعد پہلی مرتبہ جب شہر کی طرف آتے ہیں تو اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ روایات میں متعدد افراد کا تذکرہ ہے کہ چونکہ والد ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن ہی میں دنیا سے چلے گئے تھے، یتیم تھے، والد حقیقی۔ تو جن کے ہاں رکے ہوئے تھے، بعض روایات میں ہے کہ وہ چچا ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ وہ نانا تھے، یعنی مختلف تعبیریں ہیں، لیکن کنفرم بات تھی وہ یہ تھی کہ والد نہیں تھے ان کے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قرآن نے لقب ذکر کیا ہے وہ حنیف مسلم ہے۔ اس لیے کئی ایک اہل کتاب یعنی مسیحی و یہودی ہر ایک اپنے آپ کے ساتھ حضرت کو منسوب کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں اور بعض اہل کتاب کہتے تھے کہ نہیں، وہ نصرانی ہیں۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا کہ نہ ابراہیم یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ حنیف مسلم ہیں۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ حنفا ہے نون فے کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جس سے دین حنیف بھی نکلا ہے۔ دین حنیف، شخص حنیف، حنفا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ایک راستہ طے کر رہا ہو اور راستہ طے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی توجہ دائیں بائیں نہ ہو، نہ دائیں دیکھ رہا ہو نہ بائیں دیکھ رہا ہو، سیدھا اسٹریٹ پہ جب جا رہا ہو، مستقیم، اور ایسا راستہ طے کر رہا ہو جو راستہ مستوی ہو۔ بس دو خصوصیات ہیں، ایک راستہ جس پہ چل رہا ہے وہ راستہ بھی مستوی ہو اور راستہ چلتے ہوئے دائیں بائیں بھی نہ دیکھ رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص حنیف ہے، حنیف بن کر راستہ طے کر رہا ہے۔ اور فطرت جب انسان کی پنپتی ہے، یعنی قوت سے فعلیت میں تبدیل ہوتی ہے۔ قوت سے فعلیت میں تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے فطرت کے اندر کمالات کی صلاحیت رکھی ہے اور کمالات بالفعل نہیں دیے ہیں۔ فعلیت میں تبدیل کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ مثلا جب دنیا میں آتا ہے تو ڈاکٹر بن کر نہیں آتا، انجینئر بن کر نہیں آتا، طبیب بن کر نہیں آتا ہے، کوئی کمالات لے کر نہیں آتا۔ اس لیے قرآن نے کہا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ خداوند عالم نے شکم مادر سے جب آپ لوگوں کو نکالا تو آپ کی حالت یہ تھی کہ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ خوب ادھر سے قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں کوئی سرمایہ دے کر خلق کیا ہے، پڑھا کر بھیجا ہے۔ یہ کیسے آپس میں آیات کو جمع کیا جائے؟ کہیں پہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وہ نفس کا تسویہ یعنی نفس کو کچھ دے کر بھیجا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تعلیم دے کر بھیجا ہے۔ وہ کیسے جمع کیا جائے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم دو طرح کی ہے، ایک تعلیم فطری، وہبی، الہامی، یہ سرمایہ لے کر آتا ہے انسان دنیا میں، اور بعض ہیں علوم حصولی، کسبی۔ علوم حصولی
یا علوم کسبی، ان کی نسبت انسان کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے صرف و نحو سے آشنا نہیں ہوتا، منطق اور اصول اور فلسفہ سے آشنا نہیں ہوتا، چونکہ یہ علم حصولی ہیں، کسبی ہیں۔ کسبی علوم ذرہ برابر انسان نہیں جانتا ہے، وہ ان کو پھر تحصیل کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو منزل علم میں لاتا ہے۔ بس علوم دو طرح سے ہیں، علوم واہبی اور علوم کسبی۔ علوم کسبی کی نسبت ذرہ برابر نہیں جانتا ہے انسان، لیکن علوم واہبی کی نسبت جو خداوند عالم نے فطرت میں رکھ کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، ان علوم سے سرشار ہو کر سرمایہ لے کر دنیا میں آتا ہے۔ حنیف کا تعلق علوم کسبی سے ہے۔ حنیف کا معنی علوم کسبی، اور علوم کسبی کا معنی یہ ہے کہ آپ کب حنیف بنیں گے یا فطرت کب مقام حنیف پہ پہنچے گی، جب فطرت کو آپ قوت سے نکال کر مقام فعلیت میں ڈالیں گے، یہ فطرت حنیف بن جائے گی۔ یعنی جب دنیا میں آئے صرف و نحو نہیں جانتے تھے، صرف و نحو پڑھنے کے بعد یہ فطرت انسان کی علم سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ اب انسان ادیب بن جاتا ہے، فیلسوف بن جاتا ہے، متکلم بن جاتا ہے، فقیہ بن جاتا ہے، اصولی بن جاتا ہے۔ یہ علوم جب انسان کسب کرتا ہے، کسب کرنے کے بعد فطرت حنیف بنتی ہے۔ لیکن ہر قوت سے فعلیت میں جانے کے بعد فطرت حنیف نہیں ہوتی، بلکہ کہاں وہ علوم جو انسان کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں یا خدا سے دوری کا سبب بنتے ہیں، ان علوم کو حاصل کرنے سے فطرت کبھی بھی حنیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت فطرت منحرف ہو جاتی ہے مستوی راستے سے۔ جہاں سے حد استوا سے فطرت گرتی ہے، وہیں سے مقام حنفیت سے بھی گر جاتی ہے۔ پس پہلا رکن فطرت کو قوت سے نکال کر، صلاحیت سے نکال کر فعلیت میں تبدیل کرنا ہے، لیکن نہ ہر فعلیت، بلکہ وہ فعلیت جو انسان کو خدا سے متصل کر دے، وہ علوم جو انسان کے لیے فطری راستے، خدائی راستے، توحیدی راستے عیاں کر دے، وہ فطرت حنیف ہو جاتی ہے۔ پس فطرت حنیف اس کے اندر رکن رکین ہے، پہلا رکن کہ قوت سے فعلیت کی طرف آنا، لیکن وہ فعلیت جو خدا سے متصل کر دے، توحید سے آشنا کر دے، توحید سے وابستہ کر دے، تب یہ فطرت حنیف ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ دائیں بائیں اگر اس کی توجہات بڑھ جاتی ہیں تو یہ فطرت حنفیت سے گر جاتی ہے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ الیمین والشمال مظلہ، دائیں بائیں، وہ جو آج کل فارسی میں اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، راستی اور چپی، وہ بعض راستی ہیں بعض چپی ہیں، کہا دونوں گمراہ ہیں۔ والطریق الوسطی ہے الجادہ، طریق وسطی، اس سے فطرت حنیف بنتی ہے، اعتدال میں رہتے ہوئے فطرت حنیف بنتی ہے۔ اور فطرت کو حنیف بنانے کے لیے اعتدال کا نقطہ بہت ضروری ہے۔ میں اگر مثال کے ساتھ اس مطلب کو عرض کرنا چاہوں، مثلا آپ فرض کر لیں کہ ایک انسان مشرق کی طرف جا رہا ہے، جدھر جا رہا ہے اگر نگاہیں بھی ادھر ہوں تو یہ صحیح چلے گا، خطرات سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اگر سامنے گڑھا آ رہا ہے تو اس سے بچ جائے گا، اگر سامنے کھمبا ہے تو اس سے نہیں ٹکرائے گا، اگر کانٹے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہٹا لے گا۔ لیکن اگر مشرق کی طرف جا رہا ہے اور نگاہیں اس کی مغرب کی طرف ہوں، اب وہ سامنے جب جائے گا یا دیوار سے لگے گا یا گڑھے میں گرے گا یا کانٹے اس کے پاؤں میں چپ جائیں گے، چونکہ دیکھ نہیں رہا ہے نا۔ جہاں انسان جا رہا ہے نگاہیں بھی وہیں ہوں، اس کو عربی میں حنیف کہا جاتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا اقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کا رخ دین کی طرف کرو۔ وہ کیسے دین کی طرف کرو؟ حنیف بن کر۔ وہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس دین کی طرف آپ جا رہے ہو، جس دین پہ آپ چل رہے ہو، اس دین کی طرف آپ کا رخ بھی ہونا چاہیے۔ رخ کہیں اور ہو، حرکت کہیں اور ہو، یہ دین حنیف نہیں ہے اور شخص بھی حنیف نہیں ہے۔ اور عموماً ہم کرتے کیا ہیں؟
رخ ہمارا خواہشات کی طرف ہوتا ہے، رخ ہمارا رسومات کی طرف ہوتا ہے، اور انہی رسومات کو دین سمجھ کے دین پہ پابند بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کا رخ دین کی طرف نہیں ہے لیکن دین پہ چل رہے ہیں۔ وہ کیسے رخ دین کی طرف کریں اپنے آپ کا؟ وہ سب سے پہلی سیڑھی انسان کی یہ ہے کہ معرفت کے باب میں اپنے رخ کو دین کی طرف موڑ دیں، آبائی دین سے دوری اختیار کریں، رسوماتی دین سے، خرافاتی دین سے، خیالاتی رسم و رسوم سے اپنے آپ کو دور کریں۔ جس دین کی طرف جا رہے ہیں اس دین سے پوچھیں کہ میں سیدھا جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں، پھر وہ دین بتائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کے سائے میں حرکت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھنا چاہتے ہیں لیکن حنیف بن کر زندگی بسر نہیں کرتے ہیں، رخ دین کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب رخ دین کی طرف نہیں ہوتا پھر جگہ جگہ ٹکراتا ہے انسان، جگہ جگہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، جہاں مشکل آتی ہے پھر پھنس جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ دین کا کیا کریں؟ اس کا ایک نمونہ اگر عرض کرنا چاہیں، کئی ایسی حکمتیں ہم نے جو دین میں تلاش کی ہوئی ہیں، وہ حکمتیں جو دین نے بیان نہیں کی ہیں، ہم نے خود سے تلاش کی، خود سے تلاش کرنے کے بعد کہا کہ یہاں پہ تطبیق کر رہی ہے، خوب اس مطلب کو یہاں پہ چپکا دو۔ خوب چپکانے کے بعد مرور زمان کے ساتھ کوئی با فہم انسان، باشعور انسان، صاحب عقل آتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ جب وہ اعتراض کرتا ہے تو اب کیا کریں جی؟ وہ اب پتہ نہیں ہے، چونکہ خود سے گھڑی ہوتی ہیں دین کی حکمتیں، پھر پھنس جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی پھنستا ہے یہ مشکل میں کیوں شکار ہوا ہے؟ اس لیے کہا کہ یہ دین حنیف کو نہیں اپنایا تھا، یا دین پہ حنیف بن کر نہیں چلا تھا۔ اگر دین پہ حنیف بن کر چلا ہوتا پھر مشکل نہیں ہوتی۔ وہ آج دین کی اتنی مشکلات جو کھڑی ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، یقین جان لیں کہ یہ دین سے جنم نہیں لیتی ہیں، یہ مشکلات خود دیندار سے وجود میں آتی ہیں، واللہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دین کو خداوند عالم نے فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کر کے اپنے امانت دار افراد کے توسط سے دنیا میں رائج کیا ہے، اور اس پورے سلسلے کو خداوند عالم نے پاک و پاکیزہ بیان کیا ہے۔ کیا کہا خداوند عالم بھی کریم ہے اور وہ امانت دار بھی ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں جب دین دیتا ہے وہ بھی امانت دار، اور رسول کے ہاتھ میں جب آتا ہے وہ بھی امین۔ وہ یہ سارا فلٹر جو امانت کا خداوند عالم نے رکھا ہوا ہے اس دین کو محفوظ کرنے کے بعد، خوب جب دیا ہے انبیاء نے بشریت کے اندر، وہ دین حنیف تھا، 100% فطرت کے مطابق تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس فطری دین کو اپناتے نہیں ہیں؟ دو سبب ہیں۔ ایک سبب یہ کہ فطرت آلودہ ہے اس لیے دین پہ عمل نہیں کرتے ہیں، یا دوسری مشکل یہ کہ دین کے اندر غریب کی محنت شامل ہو جاتی ہے، اس لیے دین پہ انسان عمل نہیں کرتا ہے۔ اگر غریب کی محنت بھی شامل نہ ہو اور فطرت بھی انسان کی سالم ہو، یہ انسان حنیف بن کر دین پہ عمل کرتا ہے اور فطرت انسان کی حنیف بن جاتی ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، تاکید کے ساتھ، جس طرح ہم نے دین کو بیان کیا ہے تم بھی اسی طرح جا کر بیان کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود دین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو دین کے محاسن ہیں ان محاسن کو بیان کریں، اپنی طرف سے مرچ مسالہ نہ لگائیں۔ وہ پھر دین کیا ہو جاتا ہے؟ دین فطری، اور جب اس دین کے سائے میں فطرت پنپتی ہے وہ فطرت حنیف بن جاتی ہے۔ جیسے ہی فطرت حنیف بنتی ہے شخص حنیف بن جاتا ہے، اور حنیف بننے کا معنی یہ ہے کہ افراط و تفریط سے محفوظ ہے انسان۔ بہت سی ایسی انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات کی بنیاد پہ کیا کرتے ہیں؟ نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ جب دین کا مسئلہ آتا ہے بعض چیزیں جو مزاج کے ساتھ سازگار ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جو مزاج سے نہیں بلتی ہیں وہاں پہ انکار کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے احکام ہیں، اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ جب استفتاء بھی کیا جائے، البتہ نہیں معلوم شاید ان کے پاس کوئی حجت شرعی ہو، بعض مراجع بھی دینی احکام میں تفقیق کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ شرعی اس ملک کے لیے ہے اور اس ملک کے لیے
نہیں ہے۔ خوب سوال، جس ملک کے لیے ہے ان کی فطرت سالم ہے، اور جس ملک کے لیے نہیں ہے ان کی فطرت سالم نہیں ہے۔ وہ عرض کیا تھا کہ فطرت تو یکساں ہے، اس میں کوئی کالے گورے کی قید نہیں ہے، کسی ملک اور زمانے کی قید نہیں ہے، کسی مکان کی قید نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں ہوا کہ ایک حکم آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں جی یہ اس ملک کے لیے ہے، فلاں ملک کے لیے نہیں ہے؟ کیوں؟ وہاں پہ الگ سے شریعت ہے یا وہاں پہ فطرت چینج ہو گئی ہے؟ یہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے سوچنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین فطری کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنی خواہشات سے دستبردار ہونا پڑے گا، نہیں یہ کہ اپنے کو چینج کیے بغیر دین کے احکام چینج کرنا شروع کر دیں۔ یہ مشکل ہے، اور سب سے بڑی مشکل انسان کے لیے ہے کہ وہ دین پہ حنیف بن کر چلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور حنیف بننے کا راستہ ہی فقط یہ ہے کہ افراط و تفریط سے خارج ہو کر مستوی راستے پہ چل نکلیں۔ اور مستوی راستے کی حقیقت کیا ہے؟ کہا کہ وہ صراط ہے، صراط مستقیم، جو ہر روز کئی مرتبہ ہم نماز میں تکرار کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں یا ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ صراط مستقیم، اور عجیب بات یہ ہے کہ لفظ صراط یا صراط مستقیم یہ وہ واحد کلمہ ہے عربی کے اندر کہ جس کے اندر تعدد نہیں ہے، یعنی تثنیہ استعمال نہیں ہوتا، جمع بھی استعمال نہیں ہوتا، ہمیشہ جب بھی استعمال ہوگا مفرد استعمال ہوگا۔ لفظ صراط ہمیشہ مفرد، کبھی تثنیہ نہیں ہوگا، دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ کیوں ایک ہے راستہ؟ کہا کہ ذات ایک ہے جہاں تک آپ کو پہنچانا ہے، وہ ذات خداوند متعال ہے۔ وہ جب ذات ایک ہے تو راستہ بھی ایک چاہیے، یہ فطرت کے مطابق ہے، عقل بھی سمجھتی ہے۔ نہیں معلوم پہلے عرض کیا یا نہیں، اگر عرض کیا ہے تو یہ تذکر ہو جائے گا، اگر وہ نہیں ہوا تو نئی بات ہے۔ صراط صاد کے ساتھ ہو یا سین کے ساتھ ہو، مادے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتا، چونکہ سین اور صاد قریب المخرج ہیں، لہذا سین کی جگہ صاد یا صاد کی جگہ پہ سین کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر آپ گرامر میں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو مادہ سین رے طا کے ساتھ ملے گا۔ معنی اگر تلاش کرنا چاہیں ڈکشنری میں تو سین رے طا، اس مادے کو جب دیکھیں گے وہاں پہ عرب اس کا معنی بیان کرتا ہے۔ اور صراط کا معنی کیا ہے؟ عرب جب مہمان نوازی کرتے تھے تو مہمان نوازی کے لیے بعض ایسے کھانے لا کر پیش کرتے تھے کہ جس کے اندر دو خصوصیات ہوتی تھیں۔ ایک کہ ان کھانوں کو چبانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جیسے ہی منہ میں رکھتے تھے نگل لیتے تھے، یعنی جو بغیر چبائے گلے سے نیچے اتار لیا جائے اس کو صراط کہا جاتا ہے۔ دو، اس کے اندر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو انسان کی اشتہا کو بڑھا دے، بھوک کو بڑھا دے، اس کو صراط کہا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی کلمے کو خداوند عالم نے ہدایت کے لیے استعمال کیا، اور یہ انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا۔ ہم آہنگ کرنے کے بعد کیا کہا کہ جب تم صراط پہ چلو گے آپ کو زحمت نہیں ہوگی، دقت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، زحمت نہیں ہے، اس لیے کہا بغیر چبائے ہوئے، بغیر کسی زحمت کے گلے سے فقط نیچے اتار لو۔ جب اتارو گے یہ صراط ہے یا نہیں؟ کہا جو تمہاری اشتہا اور بھوک اور طلب اور چاہت کو بڑھا دے وہ صراط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں جو معصومین علیہ السلام کی ذوات طاہرہ تھیں، وہ جب دین پہ عمل کرتے تھے تو ان کی اشتہا بڑھ جاتی تھی، طلب اور زیادہ ہو جاتی تھی، چونکہ صراط پہ چلتے تھے۔ لہذا ایک عبادت کو انجام دینے کے بعد وہی عبادت شوق کو بڑھا دیتی تھی۔ اور ایک وہ آپ نے معروف داستان جو سنی ہے کربلا کے میدان میں، یہ واقعہ کربلا 9 محرم کو تمام ہو جاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی مہلت دی کہ یہ بشریت بیدار ہو جائے، اور بیداری کا ذریعہ کیا بنایا؟ کہ اس کو عبادت کے اندر گزارا جائے۔ اور عالم یہ تھا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا کہ ایک تبسم کی کیفیت طاری تھی پورے لشکر پہ، کوئی محزون نہیں تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کر رہے تھے، اور دعاؤں اور قرآن کی تلاوت کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اگر چھتے میں آپ کوئی چیز
مار دیں تو مکھیوں کی آواز بنبناتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ دوی نحل کی طرح ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی شب عاشور کو. کیوں؟ وہ صراط مستقیم پہ چل رہے تھے، اور یہ صراط مستقیم آسان ہے چلنا انسان کے لیے. اور دوسری بات کہ جب چلتا ہے انسان کی چاہت اور طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے. پس وہ کھانا جو انسان کی طلب میں اضافہ کرتا ہے اسے صراط کہتے ہیں. اور آج کل کا سلسلہ جو ہے ماہ مبارک کا، خوب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، انسان کے اندر بھوک اور پیاس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اس انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے سوپ پلاتے ہیں. وہ سوپ کو چبانا نہیں پڑتا ہے. اب وہ سوپ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی بھوک کو بڑھا دے. تو سارے دن کا معدہ خالی ہوتا ہے، اس سوپ کو جب پیتا ہے آدمی تو آہستہ آہستہ معدہ کھلتا ہے. معدہ کھلنے کے بعد پھر اس قابل ہوتا ہے کہ بعد والی غذا کے لیے جگہ فراہم کریں. لیکن ہمارا پاکستانی ہندوستانی ماحول ایسا ہے کہ ہم ایسے گندے کھانوں سے وہ جلدی جلدی اتنا پیٹ بھرتے ہیں کہ آگے ایک گلاس پانی پینے کے لیے بھی انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی. یہی سموسے اور پکوڑے اور یہ انہی سے گندگی سے اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر انواع و اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نہ کریں یہ کام. خداوند عالم نے کہا ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں، اور مہمانی میں خداوند عالم نے عجب انداز اپنایا، کہا بھوکے رہو اور پیاسے رہو. اور ہم سارے دن کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ افطار کے بعد اتنا ٹھوس لیتے ہیں کہ ایک آیت پڑھنے یا سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اسی لیے معنی کیا گیا کہ العلم فی الجوع. جو کا معنی فقر نہیں ہے. کہتے ہیں جی بھوک میں علم ہے، تو جو بھوکے ہیں وہ سارے عالم ہونے چاہیے، وہ تو پھر مجتہد ہونے چاہیے. جو بھوکے ہیں، جو فقیر ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، یہ بھونڈا معنی ہے. جو کا معنی بھوک نہیں ہے. بھوک ایک مصداق ہے جو کا معنی نہیں ہے. بھوک یا جو کلمہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے تلاش، تڑپ، طلب. اور یہ طلب اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا پیٹ خالی ہو. پیٹ جب حیوان کی طرح بھرا ہوا ہو تو انسان کے اندر ایک کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ طول تاریخ میں دیکھ لیں کہ جتنے علماء گزرے ہیں، جب مطالعہ کرتے تھے تو دنیا کی خواہشات سے دور ہو جاتے تھے. اس کا مطلب ہے تڑپ ہے، طلب ہے، تلاش ہے، اور اس تلاش کی وجہ سے انسان مادی خواہشات سے دور ہو جاتا ہے. کو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ صراط وہ راستہ ہے جو مستوی ہے، جس پہ چلنا آسان ہے، جو انسان کی طلب میں اور تڑپ میں اور چاہت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اسی لیے آپ ائمہ کی سیرت جا کر دیکھیں، جب نماز کی بات آتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ انی احب الصلاۃ. کتنی چاہت ہے میرے اندر نماز کی نسبت کا یہ میں جانتا ہوں. دیکھیں انسان اگر بھوکا ہو اور بہترین کھانا ہو، چاہت ہوتی ہے نہیں انسان کو پیٹ میں ڈالنے کی. وہ چاہت اس وقت وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کو بھوک لگی ہوئی ہو. وہ جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے اس کے اندر طلب بڑھ جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، چاہت کو دو گنا کر دیتا ہے، دو برابر کر دیتا ہے. جب وہ چلتا ہے اس کا مطلب ہے یہ صراط پہ چل رہا ہے. پس صراط پہ چلنا انسان کو حنیف بناتا ہے. بات سے دور نہ جائیں، معنی حنیف کر رہے ہیں. حنیف یعنی جب انسان چلتا ہے صراط مستقیم پہ تو اس کی چاہت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اور فطرت جب افراط و تفریط سے خالی ہوتی ہے اس کے اندر چاہت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، لہذا پیٹ نہیں بھرتا اس کا. اسی لیے روایات میں بھی ہے کہ ایک طالب العلم اور دوسرا طالب المال، یہ دونوں کبھی سیر نہیں ہوتے، واقعا نہیں بھرتے ہیں. طلب ان کے اندر بڑھتی رہتی ہے. البتہ وہاں پہ بھی جو مال کے اندر ہے طلب، وہ طلب کاذب ہے، طلب صادق نہیں ہے. چونکہ فطرت کو خداوند عالم نے طلب کمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. کبھی کبھی کمال کا مصداق مشتبہ ہو جاتا ہے. جس کمال کو طلب کرنا تھا اس کمال کو مال سمجھ لیا، پھر مال کو کمال سمجھ کے اس کے پیچھے نکلتا ہے. جب اس کے پیچھے نکلتا ہے تو پھر اس کی حرکت لامتناہی ہو جاتی ہے، کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اتنا اکٹھا کرو جتنی آپ کی ضرورت ہے. اگر ضرورت سے زیادہ کیا وبال جان بن جائے گا. لیکن کمالات کی دنیا میں کیا کہا ہے؟ کہا وہاں پہ حد یقف نہیں ہے. وہ جتنا بھی کمال طے کرتے چلے جاؤ،
ہر کمال دوسرے کمال کے لیے زینہ بن جاتا ہے، مقدمہ بن جاتا ہے، چاہت کا اضافہ کر دیتا ہے۔ خوب، حنیف کون ہوتا ہے؟ کہ جو دو رکن پر مشتمل ہو، ایک فطرت کو کمال کی طرف گامزن کرے، دو یہ کمال اس فطرت میں چاہت کا اضافہ کر دے۔ اگر یہ دو رکن موجود ہوں تو یہ شخص کیا ہے؟ حنیف۔ اور جس دین کے اندر یہ دو خصوصیات ہوں، جس پر چلنے کے بعد انسان کی طلب میں اضافہ ہو جائے، وہ دین حنیف بن جاتا ہے۔ اور جہاں دین حنیف پہ چلنا شروع کریں تو رخ بھی آپ کا دین کی طرف ہو، دائیں بائیں نہ مڑیں، کیونکہ دائیں بائیں کیا ہے؟ یہ افراط و تفرید کی وادیاں ہیں، اور افراط و تفرید کی وادیاں انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کر دیتی ہیں۔ البتہ اس ضمن میں خداوند عالم نے عربی میں لفظ سبیل بھی استعمال کیا ہے۔ ہم اردو میں ترجمہ جب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ راستہ، لیکن ہر راستہ سبیل نہیں ہوتا، وہ فرق ہے۔ اسی لیے کلمات کا انتخاب بھی بہت دقت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سبیل ایک خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ سبیل بھی چلنا آسان ہوتا ہے، سبیل ہموار راستہ، لیکن سبیل اصلی راستہ نہیں ہوتا، ہمیشہ ذیلی، فرعی اور فرعی راستوں کو، ثانوی راستوں کو سبیل کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ سبیل متعدد ہو سکتے ہیں، لیکن صراط وہ اصلی راستہ ہے۔ اصلی راستہ کبھی دو نہیں ہوتے، تعدد نہیں آتا ان میں۔ مثلا آپ دیکھیں، میں مثال کے ساتھ اگر کرنا چاہوں، یہ آپ نے دیکھا نا بڑے بڑے شاہراہ ہوتے ہیں، اتوبان یا موٹر وے بناتے ہیں۔ موٹر وے کیا ہوتے ہیں؟ ایک شہر کو دوسرے شہر سے متصل کرتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے، وسیع راستہ ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر اعوجاج نہیں ہوتا، مستقیم ہوتا ہے۔ وہ شہر سے دوسرے شہر تک جانا چاہیں آپ کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا، سیدھا لے کے جاتا ہے مقصد تک۔ لیکن موٹر وے پہ آنے کے لیے، شاہراہ پہ آنے کے لیے ذیلی راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان ذیلی راستوں کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جس راستے سے بھی آنا چاہو آپ کو یہ صراط مستقیم پہ پہنچائے گا۔ واقعاً دین کتنا فطری ہے کہ دیکھیں فروعات ان کو سبیل کہا جاتا ہے۔ نماز سبیل ہے، روزہ سبیل ہے، زکوٰۃ سبیل ہے، خمس سبیل ہے، جہاد، حج، یہ سارے کی سارے کیا ہیں؟ یہ سبیل ہیں۔ اور یہ سبیل اگر انسان کو صراط پہ لا رہے ہیں تو یہ سبیل ہیں، اور اگر صراط پہ نہیں لا رہے تو کیا؟ یہی انسان کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، تم ہماری ذات کی تلاش میں چل نکلو، ذیلی راستوں کی نشاندہی ہم خود کر دیں گے، ذیلی راستے ہم آپ کے لیے مزید ہموار کر دیں گے۔ ذیلی راستوں پہ چل کر آنا کہاں ہے؟ صراط مستقیم پہ۔ اور صراط مستقیم پہ آنے کے لیے یہ ذیلی راستے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے ذیلی راستوں کے اندر تعدد ہے، نماز بھی متعدد ہے، روزے کے اندر تعدد ہے، جہاد کے اندر تعدد ہے، جتنے بھی احکام فرعی سب کے اندر تعدد ہے۔ اور یہ تعدد کی حقیقت یا فلسفہ جو دین نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ کو صراط تک پہنچائیں۔ اور وہ صراط ہے کیا؟ پہلا مصداق انسان کے لیے جو ملموس ہے صراط مستقیم کا، وہ امام اور ولی خدا ہے۔ اسی لیے زیارت جامع کبیرہ میں ارشاد ہوتا ہے انتم الصراط الاقوم، ان ذیلی راستوں سے امام سے متصل ہونا ہے۔ پہلے مرحلے میں نمازیں امام سے متصل کریں، روزے امام سے متصل کریں، یہ فروعات دینی امام سے جا کر انسان کو متصل کریں، تب تو صراط مستقیم پہ ہے۔ وإلا اگر یہ روزے، نمازیں یہ اگر صراط مستقیم پہ انسان کو لا کر کھڑا نہیں کرتی ہیں، ان فروعات پر، ان رسومات پہ عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فقہی مسئلہ آپ نے سب جانتے ہوں گے، ماں اور باپ کے درمیان جو فرق ہے کہ ماں اگر اولاد کو آواز دیتی ہے اور اولاد مستحبی نماز میں مشغول ہو، فقہی مسئلہ ہے کہ باپ اگر آواز دے تو اولاد کے لیے نماز کا توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ماں آواز دے تو کیا؟ فقہی مسئلہ جا کر پڑھ لیں کہ ماں اگر آواز دیتی اولاد کو اور اولاد مستحبی نماز میں مشغول ہے کا توڑ دو، والدہ کی آواز پہ لبیک ہو، مستحبی نماز توڑ دو، یہ ماں کا مقام ہے۔ اور ایک مباحثے میں عرض کیا تھا کہ کلمہ ماں یعنی ام اور امام یہ ایک ہی ریشے سے نکلے ہیں۔
ہم کبھی کبھی امامت کو ان فرعی مسائل میں درگیر کر دیتے ہیں کہ کیا کریں. اسی لیے کہا کہ نماز وہ ہے جو امامت کے سائے میں پنپتی ہے. خوب اگر امام آواز دے تو نماز کیا ہے کہ توڑ دو. نماز مقدم نہیں ہے، امام مقدم ہے. اب ہوتا کیا ہے دیکھیں، میں تنظیر عرض کر رہا ہوں ذہن میں رہے. عموماً جو امیر المومنین کے لیے ذکر کیا جاتا ہے رد الشمس کا واقعہ کہ پیغمبر اکرم امیر المومنین کی گود میں سر اقدس کو رکھ کر آرام کر رہے تھے. وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نزول وحی. امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بعد میں پھر کہتے ہیں جی کیا ہوا؟ امیر المومنین نے پیغمبر اسلام کو مزاحم نہ ہونے کی صورت میں نماز تاخیر ہو گئی. خود نماز تاخیر ہونے کے بعد پھر رد الشمس کا مسئلہ پیش آیا، اسی لیے کئی لوگوں سے ہضم بھی نہیں ہوتا. خوب سوال یہ ہے کہ آپ امام کو شریعت سمجھاؤ گے یا امام سے شریعت آپ کو سمجھنی ہے؟ اگر شریعت امام سے لینی ہے تو پھر آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ امام نے کیا کیا ہے اسی وظیفے پہ تمہیں عمل کرنا ہے، نہ یہ کہ پہلے دین کے اندر فرعی راستہ خود انتخاب کر لو اور پھر کہو کہ یہ امام اس راستے پہ نہیں چلا ہے لہٰذا معاذ اللہ امام نے دین کی مخالفت کی ہے. وہ شریعت کس سے لینی ہے؟ وہ صاحب شریعت سے لینی ہے. وہ صاحب شریعت سے پوچھو کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور ثانیاً کبھی کبھی ہم جا کر تحمیل کرتے ہیں کہ یہ دینی اور فقہی مسئلہ یہ تھا، امام نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. خود جب امام مانتے ہو اور شریعت کا پابند مانتے ہو تو تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ جا کر امام کی ذمہ داری کو مشخص کرو کہ امام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے جو میں نے سمجھا ہے اس پہ امام نے عمل کیا یا نہیں کیا. وہ امام تیرا تابع نہیں ہے، تو امام کے تابع ہے. خوب امام علیہ السلام نے نماز پڑھی کس عالم میں پڑھی تمہیں کیا پتہ ہے؟ جو امام کی ذمہ داری تھی سمجھتے تھے، اس ذمہ داری پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ 100% کیا چونکہ معصوم ہے. ثانیاً دیکھیں جب تقابل آ جاتا ہے نماز میں اور امام میں، کیوں آپ خصائص پیغمبر میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہیں اور شرعی اعتبار سے اگر ان کے اندر نکاح بھی ہے اور معصوم کہہ دے کہ یہ نکاح ٹوٹ گیا ہے اور یہ بیوی تم پہ حرام ہے، حرام ہے یا نہیں ہے؟ 100% حرام ہے، جبکہ آپ نے طلاق بھی نہیں دی ہے. وہ کیوں حرام ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ اختیار پیغمبر کا اس سے بالاتر ہے. ایک امام دوسرے امام کی گود میں نزول وحی کے مسئلے میں آرام فرما رہے ہیں. وہ آرام فرمانے کے بعد امیر المومنین نے اپنے شرعی ذمہ داری پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ وہ معصوم قطعاً کیا ہے. وہ اب وہ اشارے کے ساتھ پڑھی ہو یا جس طرح بھی پڑھی ہو جو بھی ہو. خوب پھر رد شمس کیا تھا؟ خوب یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کل کو یہ اعتراض نہ کریں. وہ سورج پلٹا دو تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے جاہلوں کو کہ امیر المومنین نے فضیلت اول وقت کا ادراک کیا ہے. وَإِلَّا معصوم کے ہوتے ہوئے آپ فرعی راستوں کو کبھی اصلی راستوں پہ مقدم نہیں کر سکتے ہیں. اصلی ذمہ داری اور فرعی ذمہ داری میں جب ٹکراؤ آتا ہے اصلی ذمہ داری مقدم ہوتی ہے. امامت کا مسئلہ ہے اور امامت کی بنیاد پہ وہ اگر نماز قربان ہوتی تو ہو جائے، اور ہے بھی صحیح حکم شرعی مسئلہ ہے. آپ فقہی اعتبار سے بھی جا کر پڑھ کر دیکھیں. اگر آپ واجب نماز میں امام آ کر حکم دیتا ہے، بلاتا ہے، نماز پڑھو گے یا نماز توڑ کر امام کی آواز پہ لبیک کہو گے؟ نماز توڑ دی جائے گی، وہاں پہ امام کی بات پہ لبیک کہا جائے گا. وہ نماز ہی نہیں ہے جو امام سے متصل نہ کرے، وہ سبیل ہی نہیں ہے جو صراط سے متصل نہ کرے. لہذا ذیلی راستوں کو اسی تناظر میں دیکھیں جب یہ اصلی راستوں پہ پہنچاتے ہوں. بس حنیف وہ ہوتا ہے جو سبیل پہ چل کر صراط پہ آتا ہے، اور جب صراط پہ آتا ہے مستوی راستے کو طے کرتا ہے اور حنیف بن کر طے کرتا ہے. حنیف بننے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہے، جہاں چل رہا ہوتا ہے وہیں اس کا رخ ہوتا ہے. اسی لیے خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کی جب بات آئی تو کہا کہ حضرت ابراہیم حنیف مسلم ہے، یعنی اتنا مطیع پروردگار ہے اور اطاعت کی دنیا میں حنیف بن کر عمل کرتا ہے. جو خدا نے کہا ہے بغیر کسی چون چرا کے اس پہ عمل کرتا ہے، ذرہ برابر اپنی خواہشات کو اس کے اندر دخالت نہیں دیتا ہے، دائیں بائیں اس کی توجہ نہیں جاتی، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا. شہوت و غضب کی زمام اس کی ہمیشہ عقل کے سائے میں ہوتی ہے. اس لیے ابراہیم حنیف بن جاتا ہے اور اسی دین کو حنیف بنا کر بھیجا ہے. خوب دین کے اندر اعوجاج ہے نہیں ہے، انحراف ہے نہیں ہے، کجی ہے نہیں ہے.
خوب جب دین کے اندر بھی نہیں ہے اور جو دین کے اندر چل رہا ہے اس کے اندر بھی کجی نہیں ہے، خوب وہاں پہ کیا ہے، فطرت بھی حنیف بن جاتی ہے، شخص بھی حنیف بن جاتا ہے اور دین بھی حنیف ہوتا ہے۔ جب تینوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں اس کو اٹھا کر خداوند عالم بشریت کے لیے نمونہ بنا دیتا ہے کہ اس اسوے پہ عمل کر کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ گامزن کرو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دین پہ حنیف بن کر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر دین پر حنیف بن کر عمل کریں کوئی مشکل نہیں آتی ہے، اور دین پر حنیف بن کر عمل کرنے کے لیے پہلا رکن معرفت دین ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس حنیف پہ دین حنیف پہ چل کر حنیف بننا ہے، اگر اس کی معرفت نہ ہو تو کہاں ہم حنیف بن کر دین پہ عمل کریں گے؟ اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اول الدین معرفتو۔ یہاں پہ اول الدین اول دوم کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ایک عربی کی چاشنی ہے کہ اول دو طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی دو معنی پر اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ ایک اول دوم اور سوم کے مقابلے میں اول ہے، یعنی اس کے مقابلے میں تعدد ہے۔ اس میں جو پہلے آتا ہے اس کا مطلب ہے وہ دوم نہیں ہے، مرتبہ سوم میں نہیں ہے، جو دوم ہے وہ مرحلہ ہے اول میں نہیں۔ اس لیے آپ وہ رتبے معین کر دیتے ہیں، فلاں شخص فرسٹ آیا اور فلاں شخص سیکنڈ آیا یا تھرڈ آیا۔ یہ سیکنڈ فرسٹ تھرڈ یہ اول کا معنی ایک ہی ہے کہ جو پہلا ہے دوسرا تیسرا نہیں ہے، یہ ایک معنی ہے اول کا، اور کل معنی اول کا یہ نہیں ہے۔ دوسرا معنی اول کا کیا ہے؟ اول کا معنی ہوتا ہے خالص، دو نمبری سے بچا ہوا، ملاوٹ سے محفوظ، خالص ترین چیز کو اول کہا جاتا ہے۔ اور جو قرآن میں لفظ اول استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ اول بمعنی خالص ہے، نہ دوم اور ثانی کے مقابلے میں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں آیت موجود ہے کہ جب وہ خالق کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا اول المسلمین۔ خوب اول المسلمین کا معنی کیا ہے؟ اگر میں اول ہوں تو اس کا مطلب ہے پھر بعد میں جو آئے ہیں وہ تو سیکنڈ ہوں گے، تھرڈ ہوں گے۔ اگر اول مسلمین حضرت موسیٰ ہیں اور اول ثانی اور ثالث کے مقابلے میں ہو تو اس کا مطلب ہے درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ انبیاء پر برتر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ فرسٹ ہے نا۔ لہٰذا ابراہیم کا مرتبہ ان سے کمتر ہونا چاہیے، حضرت نوح کا مرتبہ ان سے کمتر ہونا چاہیے، مرتبہ ختمی مرتبت ان سے پائنتر ہونا چاہیے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ لفظ اول دوم اور سوم کے مقابلے میں نہیں ہے، اول خالص ترین لفظ ہے اور معنی بھی اس کا خالص ترین ہے، جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے، خواہشات نہیں ہیں، اپنے عقائد نہیں ہیں، خیالات نہیں ہیں، خالص ترین چیز جس پر چل کر انسان اپنے آپ کو خالص بناتا ہے۔ یہ لفظ اول بمعنی ہے خالص ہے، ملاوٹ سے خالی ہے۔ اس لیے جو چیز ملاوٹ سے خالی ہو، خالص ہو، اس کے اندر تعدد آ سکتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو خالص ہو سکتی ہیں؟ لا ماشاء اللہ ہو سکتی ہیں۔ وہ اگر حضرت موسیٰ خالص ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم خالص نہیں ہے، نہ، وہ بھی اول ہیں، پیغمبر ختمی مرتبت بھی اول ہیں۔ پس اول بمعنی ہے خالص ہے، یہاں پہ اول الدین یعنی خالص ترین دین کیا ہے؟ معرفت ہو۔ وہ پہلے آئیں معرفت پیدا کریں، معرفت پیدا ہوگی اس کے بعد پھر اس پہ آپ چلیں گے، جب چلیں گے آپ حنیف بن جائیں گے۔ اور پورے دین کو حنیف بنا کر خداوند عالم نے بھیجا، اور اس دین پر خالص ترین معرفت حاصل کر کے انسان حنیف کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کر سکتا ہے۔ پس پہلا رکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خداوند عالم نے تعارف کرایا کہ حضرت ابراہیم حنیف مسلم ہے۔ مسلم یعنی منقاد، مطیع محض، جو ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ ایسے مسلم بننے کے لیے خداوند عالم نے اس فطرت کو دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ خالص ترین فطرت معرفت کے سائے میں، معرفت کے بعد عمل کی دنیا میں جب چل رہے ہوں دین پر، پھر دائیں بائیں نہ دیکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھنے کے بعد خالص ترین ہو کر اس دین پہ چلیں، پھر انسان کی ذات کے اندر جو رکن نمایاں طور پہ ظاہر ہوتا ہے وہ حنیف بن جاتا ہے۔ بس حنیف بننے کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ حنیف بن کر زندگی بسر کریں دین پہ، خود حنیف بن جائیں گے، اور جو بھی حنیف بنتا ہے ممکن ہی نہیں ہے خدا تک نہ پہنچے۔ جو حنیف بن جاتا ہے یقیناً خدا تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو راستے ہوتے ہیں، موٹر وے شاہراہیں، یہ حتماً مقصد تک پہنچاتی ہیں، لیکن موٹر وے کے ساتھ میں ٹیمپریری استراحت گاہیں بنی ہوتی ہیں۔ وہ جو صراط مستقیم پہ آتا ہے، موٹر وے پہ آتا ہے، وہ ٹیمپریری
استراحت گاہوں پہ ڈیرا نہیں ڈالتا ہے، تھوڑا سا رکتا ہے، سستاتا ہے، سستانے کے بعد پھر مقصد کے تک گامزن ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو موقت شاہراہوں کے سائڈ پہ جو بنی ہوتی ہیں استراحت گاہیں، جہاں پہ لکھا ہوتا ہے قیام و طعام، شکلیں بھی بنی ہوتی ہیں، یہاں پہ رکیں، وہ پیٹرول پمپ ہوتا ہے، ہوٹل ہوتا ہے، کھانے ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، واش روم ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے، تھوڑا سا سستانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، یا نا تھوڑا سا سستانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم وہ ہے جو خدا تک منتہی ہوتی ہے، اور خدا تک منتہی ہونے سے پہلے کیا ہے؟ خداوند عالم نے ٹیمپریری استراحت گاہیں بنائی ہوئی ہیں بنام بہشت، بنام جنت۔ اس کے اندر انسان کی آرام دہ استراحت گاہیں ہیں، ٹیمپریری، موقت، کہ وہاں پہ تھوڑا سا رک کر اپنے آپ کو سستا کر وہاں سے پھر انرجی لے کر اس حرکت کو جاری رکھیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے بہشت کو انسان کے لیے مقصد قرار نہیں دیا ہے۔ بہشت مقصد انسانی نہیں ہے۔ بہشت کیا ہے؟ انسان کے لیے موقت، ٹیمپریری آرام کی جگہ بنائی ہے۔ ایک طویل سفر کر کے انسان دنیا کے اندر تھکا ماندہ یہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے جو دنیا میں گیا تھا، اتنا تھک کر آیا ہے، اتنی مشکلات برداشت کر کے آیا ہے، اس کو تھوڑا سا آرام دینے کی ضرورت ہے۔ یہ حور العین آپ کے آرام اور سکون کے لیے ہیں، مقصد نہیں ہے آپ کا۔ یہ نعمتیں، یہ جنت کا انتظام، یہ صرف اور صرف تھکے ہوئے انسان کے لیے ایک موقت آرام گاہ ہے، اور اس موقت آرام گاہ میں ڈیرا نہیں ڈالنا ہے، کتا فکر نہیں بننا ہے۔ وہ کتا فکر نہ بنے، آرام کر کے سکون لے کے چل پڑے ہیں، اس شاہراہ کو طے کریں، اور وہ شاہراہ کیا ہے کہ وہ خدا تک پہنچتی ہے، خدا تک انسان کو لے کے جاتی ہے۔ اور اس شاہراہ پہ چلنے کے بعد حنیف بن کر چلیں۔ پس حنیف کون ہوتا ہے؟ جب صراط مستقیم طے کرتا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہے۔ وہ جب نماز میں آتا ہے تو نگاہ حور العین پہ نہیں ہوتی، جب نماز میں آتا ہے نگاہ حاجات پہ نہیں ہوتی، جب نماز کے مرحلے میں آتا ہے تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے۔ وہ یہ ادھر ادھر دیکھنا انسان کو مقام حنیف سے گرا دیتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے نا کہ ائمہ طاہرین کی جو تعلیمات ہیں خوبصورتی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ بدون استثناء تقریباً اکثر ائمہ سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ کیا کہا؟ کہ ہم نے تیری عبادت اس لیے نہیں کی ہے کہ تیری جہنم کا خوف ہے، تیری عبادت اس لیے نہیں کی کہ تیری جنت کی لالچ ہے۔ وہ کیوں کیا ہے؟ کیوں عبادت کی ہے؟ کیوں نمازیں پڑھی ہیں؟ کیوں دین پہ عمل کیا ہے؟ وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، تیری ذات تک جانا مقصود تھا، اس لیے ہم تیری ذات کے سامنے آ کر سر جھکاتے ہیں۔ جہنم کا خوف نہیں ہے، بہشت کا لالچ نہیں ہے۔ وہ اسی لیے معصوم امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ اگر تیری جہنم نہ بھی ہوتی اور تیری بہشت نہ بھی ہوتی، پھر میں کیا کرتا؟ میں عبادت نہیں کرتا نہ، میں پھر بھی شاہراہ پہ چلتا، اور یہ شاہراہ اور یہ صراط مستقیم تیری ذات تک مجھے پہنچا دیتی۔ کوئی یہ نابالغ انسان ہے جس کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے تھوڑا بہت دھمکایا جاتا ہے یا لالچ دیا جاتا ہے۔ حنیف ہوتا ہی وہ ہے جس کی نگاہ نعمتوں پہ نہیں ہوتی، جو نعمتوں سے بالاتر ہو جاتا ہے وہ مقام حنیف پہ آتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ کیوں خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کلمے کا انتخاب کیا۔ ابراہیم کیا ہے؟ حنیفاً مسلمہ، یہ حنیف ہے جو ہماری ذات کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رہتا ہے، ہماری ذات کی لقاء کے لیے، ہماری ذات تک آنے کے لیے نہیں کرتا ہے ادھر ادھر، اس کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ حور العین آ جائے توجہ نہیں بڑھتی، اس کی نعمتیں سامنے آ جائیں توجہ نہیں بڑھتی ہے۔ اور یقین جان لیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنا تو بہتر پتہ ہوتا ہے نا میں کتنے پانی میں ہوں، وہ دوسرے بیان کریں ممکن ہے انسان ان کو جھانسا دے دے، لیکن اپنی ذات کے اندر تنہائی میں یہ سوچیں، واقعاً یہ ہے، اپنی معرفت کا پتہ چل جاتا ہے۔ آج اگر اعلان کر دیا جائے خداوند عالم کی طرف سے کہ آقا جتنے بھی تم بیٹھے ہو سب بہشتی ہو، آج کے بعد نماز روزہ ختم، پڑھیں گے؟ رکھیں گے؟ دوسروں کو بھی منع کریں گے، کیوں تھکا رہے ہو بھائی؟
جب بہشت میں جانا یقینی ہو گیا ہے کیوں تھکاتے ہو؟ دیکھیں پھر ہم منہ بھر کے کہتے ہیں جی ہمیں کیوں نبی نہیں بنا دیا، ہمیں کیوں امام نہیں بنا دیا؟ بھلے جن کو بنایا ہے وہ جنت کے لالچ میں نہیں ہوتے ہیں، وہ لالچی انسان لالچی ہوتا ہے. وہ آپ نے کہا کہ لالچ بری بلا ہے. وہ ایک انسان وہ ہے جو اندر سے بھرا ہوتا ہے، لالچ اس میں نہیں ہوتی، اس لیے آپ قدر بھی کرتے ہیں. لیکن لالچی انسان سے دور بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں. خوب آپ انصاف سے بتائیں کہ میں، البتہ بعض لوگ ہیں مثلا یہ دنیا کی نعمتیں خداوند عالم نے رکھی کس لیے رکھی ہیں؟ خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ میں نے ان نعمتوں کا وجود یا فلسفہ اس لیے کہ یہ مومنین اس سے استفادہ کریں، اور اگر مومنین نہ ہوتے میں اصل نعمتوں کو خلق ہی نہیں کرتا. میں نے اصل کفار کے لیے خلق ہی نہیں کی ہیں. یہ نعمتیں استعمال کرنے کا سزاوار کون ہے؟ مومن. اور اس لیے خداوند عالم کے اندر ابتہاج پیدا ہو جاتا ہے جب مومن نعمت کو استعمال کرتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے، یعنی مومن جب نعمت کو استعمال کرتا ہے خدا بھی خوش ہوتا ہے، آئمہ بھی خوش ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد آئمہ تارین خوش ہوتے تھے، دے کر کھلا کر خوش ہوتے تھے، کیسے مؤدب ہو کر یہ انسان کھا رہا ہے، اور اسی انداز کو دیکھنے کے بعد نعمتوں کی فراوانی کر دیتے تھے، بہت زیادہ مال دے دیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے دین کو سمجھا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح ان نعمتوں کو کہاں پہ رکھنا ہے. خیر، اور بعض لوگوں نے دین کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ خبردار نعمت کے قریب نہیں جانا ہے. وہ اپنے آپ کا تقویٰ یہ شمار کرتے ہیں کہ نہیں لذیذ کھانا نہیں کھانا ہے، وہ یہ نہیں ہے اس کو. بعض تقوی کی مثال کیا دیتے ہیں کہ جی کھانا اگر آیا ہے تو پانی ڈال دیں. یہ کون سا دین ہے؟ خداوند عالم نے کہا ہے کہ میں نے نعمتوں کے تیرے لیے خلق کیا ہے، اور نعمت کھا کے لذت اٹھا. لذت اٹھانے کے بعد تیرے اندر انرجی پیدا ہوگی کہ تو راہ عبادت پہ آئے گا. جو سڑا ہوا کھانا کھائے گا انرجی پیدا نہیں ہوگی، وہ کدھر آئے گا نماز پہ مصلی پہ کدھر آئے گا؟ وہ ایسا کھانا کھائیں گے مریض ہو جائیں گے. وہ بعض ہیں وہ کاذب تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کو مریض کر دیتے ہیں. وہ بعض لوگ کہتے ہیں، امام خمینی کا تقوی ذکر کرتے ہیں کہ امام خمینی اتنا متقی آدمی تھا کہ جب وہ ہندوانہ کھاتا تھا تو نمک ڈال دیتا تھا، اور نمک ڈالنے کے بعد وہ لذت جو ہے وہ نہ آئے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کشمیری تھا. وہ کشمیر اور ہند کے اندر، ہندوانے کے اندر لذت ہی تب آتی جب نمک ڈالا جائے. وہ بھلے سارے متقی پرہیزگار ہیں نہ لذت کے لیے. اور امام خمینی کے لیے ہے جب کھانا اچھا نہیں، یہ ان کا ہے لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں، یعنی آج بھی موجود ہے. امام خمینی اگر کھانا لذیذ نہیں ہوتا تو نہیں کھاتے تھے. بس اوقات بیوی کہتی تھی کہ آقا یہ اسراف ہوگا، تو کہتے تھے آپ نے کیا؟ میں نے تو نہیں کیا، آپ نے بنایا ہے. لذیذ بنایا ہوتا کھا لیتا. دیکھیں جو عارف ہے، جو متقی ہے، وہ جانتا ہے لذت مومنین کے لیے رکھی گئی ہے، لذت سے دوری اختیار نہ کریں. اور یہ کوتاہ فکر، یہ کاذب تقوی کے چکر میں جو ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ نعمت استفادہ نہیں کرو. کیوں؟ وہ بڑی نعمت پہ نگاہ ہوتی ہے. ہاں یہ اگر یہ کھا لیا تو ادھر حور العین کم ہو جائے گی. اس حور العین کو کم نہ کرنے کے چکر میں اب دنیا کے لذات سے انسان اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے. خوب یہ تقوی ہے یا لالچ ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر لذت سے استفادہ کرنا ہے اور وہ لذت انسان کے لیے توانائی ایجاد کرے، انسان کوثر پہ آئے اور کوثر بن کر حنیف بنے، حنیف بن کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. کب خدا نے منع کیا ہے بھائی؟ خود چھوٹی نعمت سے منہ موڑ کے بڑی نعمت پہ آنکھ رکھنا یہ تقوی ہے؟ یہ بدترین لالچ ہے. وہ میں نے عموماً مثال بھی عرض کرتا ہوں، البتہ اپنی مثال عرض کرتا ہوں کہیں کسی کو برا نہ لگے، کہ مثلا فرض کریں مولانا ہے اور مجھے آ کے کہیں مولانا گھر پہ دعوت ہے تو آپ آئیں گے؟ پلٹ کر پوچھوں بھائی کیا پکا ہے؟ وہی جو عام دال ساگ ہے، مل کے کھا لیں گے. نہیں میرا تو مباحثہ ہے، مطالعہ ہے اور میں مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا ہوں. وہیں پہ دوسرا آدمی دعوت دیتا ہے کہ مولانا گھر پہ آئیں گے، کیا پکا ہے؟ بریانی ہے، مٹن ہے اور نہ جانے کیا کیا. اور مومن کی دعوت ٹھکرانا اچھا نہیں ہے، آ جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں دین کا سارا کیسا لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹی لذت سے اعراض کر کے بڑی لذت کی نگاہ میں اور بڑی لذت کی امید پہ انسان اگر اپنی زندگی استوار کرتا ہے، یہ تقوی نہیں ہے، بدترین لالچ ہے یہ. اور لالچی انسان کسی کو پسند نہیں ہوتا ہے. یہ جو متقی بنا ہوا یہ لالچی ہے، اور لالچی انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. کھانا اچھا نہیں کھائیں گے، لباس اچھا نہیں پہنیں گے، کیوں؟ وہ کہیں حور العین کم نہ ہو جائے. خدا نے کہا کہ یہ یہاں بھی فقیر ہے، اس کو وہاں بھی فقیر رکھو. یہ لالچ نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ لالچ ہے. وہ پھر کیا کرو؟
کہا کہ اگر اتنے متقی بنتے ہو، نعمتوں سے منہ موڑتے ہو، تو پھر دنیا کی نعمتیں ان سے بھی منہ موڑ لو، جو آخرت کی نعمتیں ان سے بھی منہ موڑ لو، پھر صاحب نعمت تک جا پہنچو۔ وہ اگر آج سالن ایسا نہیں کھاتے ہو جس میں لذت ہے، تو پھر نگاہ حور العین سے بھی اٹھا لو کہ وہ بھی نہ ملو تو فرق نہیں کرتا ہے۔ وہ آج اگر خدا کے لیے میں لذت سے منہ موڑتا ہوں، تو قیامت کی نعمتوں پہ پھر کیوں نگاہ رکھی ہوئی ہے؟ وہاں پہ ولی نعمت سے کیوں نہیں ملتے ہیں؟ اسی لیے ائمہ نے درس دیا ہے کہ ہم نعمتوں کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ولی نعمت کے لیے آئے ہیں، ہم صاحب نعمت کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا صاحب نعمت تک جانے کے لیے ہمیں تہدید کی ضرورت نہیں ہے، دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود بخود اس راستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ راستے کے اندر کشش ہے، راستہ حنیف ہے، اور جس ذات تک انسان کو یہ راستہ لے کر جاتا ہے اور پہنچاتا ہے، وہ ذات بھی اتنی محبت بھری، اتنی محبوب ہے کہ خود اس کے اندر کشش ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پس حنیف جو بن کر زندگی بسر کرتا ہے، حنیف ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا تک نہ پہنچے۔ حنیف کا مقصد ہی خدا ہے، صراط پہ جب چلتا ہے خدا تک پہنچ جاتا ہے، دائیں بائیں مڑ کے نہیں دیکھتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا ہے، یمین و یسار کو نہیں دیکھتا ہے، چونکہ یمین و یسار سب افراط و تفریط ہیں، سب خداوند عالم سے دور کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی یمین و یسار انسان کے لیے بدترین گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، معرفت کی دنیا میں بھی اور عمل کی دنیا میں بھی۔ آخری نمونہ عرض کروں اور یہیں پہ بات کو سمیٹ دیتے ہیں۔ یہی عرض کرنا تھا کہ جو حنیف مسلم بن کر آیا ہے عوام کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے، ایسا حنیف مسلم بنا ہے کہ جس کی شریعت کو خدا نے نسخ نہیں کیا۔ یہ عظمت کس بات کی تھی؟ یہ حنیف ہونے کے سبب خداوند عالم نے یہ تمغہ دیا ہے کہ جو بھی حنیف مسلم بن کر زندگی بسر کرتا ہے، کہ ہم اس کے آثار کو باقی رکھتے ہیں۔ اس لیے آج بھی سنت ابراہیمی قائم ہے، دین حنیف ابراہیمی قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ خود حنیف بن کر آیا ہے، اور جو حنیف بن کر آتا ہے پھر باقی رہتا ہے۔ اور یہیں سے دوسرا نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ شریعتوں میں چینج کہاں آتا ہے؟ جہاں لوگوں کی معرفت کم ہوتی ہے، لوگوں کو بلانے کے لیے مختلف ہیلے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی اس نعمت کا جھانسا دو، کبھی اس نعمت کا جھانسا دو، پھر نعمتوں میں تبادل ہوتا رہتا ہے۔ ایک نعمت سے جب انسان اوب جاتا ہے، پھر دوسری نعمت کو سہارا دے کر اس انسان کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر نعمتوں سے آری ہو جائیں، پھر شریعت کیا رہتی ہے؟ پابرجا رہتی ہے۔ نہیں پتہ میں اپنی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ یعنی جو شریعت میں احکام میں تبدیلی آتی ہے، وہ کس بنیاد پہ آ رہی ہے؟ ان انسانوں کے فہم اور معرفت کے باعث مختلف نعمتوں کو استعمال کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آئے، دیکھیں بعض بچے نہیں پڑھتے ہیں گھر میں، اور پھر والدین علم کی دنیا پہ ان کو لانے کے لیے والدین کیا کرتے ہیں؟ لالچ دیتے ہیں، چاکلیٹ، اور وہ چاکلیٹ دے دے کر اتنا وہ اس کے لیے وہ بن جاتا ہے کہ کیا ہے، اب وہ اس سے تھک جاتا ہے۔ وہ بعد میں کیا کہتا ہے؟ ماما اگر چاکلیٹ ہی دینی تو میں نہیں پڑھتا ہوں۔ تھک جاتا ہے نا آدمی۔ ہاں، اب ماں کیا کرتی ہے؟ پھر اس نعمت کو چینج کرتی ہے، یعنی ایک نئی نعمت کا جھانسا دیتی ہے۔ وہ جب نئی نعمت کا جھانسا دیتی ہے، پھر دل کی دنیا میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جب اس نعمت سے تھک جاتا ہے، پھر ایک نئی نعمت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں کیوں چینج ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ نابالغ ہے۔ نابالغ جب تک ہے، پھر نعمتوں کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ وہ جب بالغ انسان ہوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ شروع دن سے علم کی دنیا میں آ جاتا ہے، نہ ٹافی کے چکر میں ہوتا ہے، نہ سائیکل کے چکر میں ہوتا ہے، نہ لباس کے چکر میں ہوتا ہے۔ اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے شریعت حنیف بن جاتی ہے، یہی ہے ہم عمل کریں گے، بالغ بن کر عمل کریں گے، عاقل بن کر عمل کریں گے۔ وہ جن کے لیے چینج ہو رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا حال کیا ہے، اس قوم کی حالت کیسی ہے۔ آئے دن ایک نیا نعمت کا تذکرہ، ایک نئی نعمت کا جھانسا دے کر ان کو صراط مستقیم پہ بلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس وہ جو دین حنیف لے کر آتا ہے اور خود حنیف مسلم بن کر اس پہ عمل کرتا ہے اور شریعت حنیف لے کر آتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ دین حنیف، یہ شریعت حنیف ہمیشہ باقی رہے گی۔ وسعت آتی رہے گی لیکن یہ باقی رہے گی۔ پس جو حنیف مسلم بن کر آتا ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ حنیف مسلم ہمیشہ باقی رہے گا۔ دوسری خصوصیت، حنیف مسلم ہمیشہ خدا تک جا پہنچے گا، جنت میں نہیں رکے گا۔ البتہ حنیف مسلم بننے کے لیے کیا کہا؟ کہ یمین و یسار سے اعراض کرنے کی ضرورت ہے، افراط و تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ افراط و تفریط کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض ہوگا کہ یہ دین حنیف کی جو دوسری خصوصیت ہے کہ یمین و یسار سے بچنا ہے،
یہ یمین و یسار ہے کیا جو مظلہ ہے جس کو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا؟ اور اول الدین معرفت ہو، اس معرفت کے سائے میں جب معرفت حنیف بنتی ہے انسان کو دین حنیف کی دنیا میں لے کر آتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اس ماہ مبارک میں خداوند عالم تمام دنیا کے جس کونے میں مومنین زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ان کو دین حنیف کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی